هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے ہمارا احکام قرآن، اور اب تک جو پروگرام پیش ہوئے ان میں آپ نے سورہ انعام تک جو آیات احکام تھیں قرآن مجید فرقان حمید کی، ان کی تفسیر سماعت کی۔ سورہ انعام کی جو آیات احکام تھیں ان کا اختتام ہوا، اور آج کے پروگرام سے ہم جو اگلی صورت ہے سورہ اعراف، اس میں جو آیات احکام ہوں گی اس کی تفسیر اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے۔ قبل اس کے کہ آیات کی تلاوت پیش کی جائے اور پھر ہم اپنے نکات کی طرف بڑھیں، آج کے پروگرام میں کیا کچھ بیان ہوگا، جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے ان آیات مبارکہ کے تحت کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ جی، پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ سورہ اعراف، اس کا مختصر تعارف کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ آیت نمبر 29 سے بیان ہونے والے احکامات کا پس منظر کیا ہے، اس پر بات ہوگی، اور آیت نمبر 29 سے کون کون سے فقہی مسائل ثابت ہوتے ہیں اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس حصے سے نماز کا ایک اہم فرض ستر عورت مراد ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اس حصے کے تحت اہم نکات پر گفتگو ہوگی۔ زینت میں کیا حلال ہے اور کیا حرام، اس تعلق سے اللہ نے چاہا تو گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے سورہ اعراف کا تعارف، اس کے بعد پھر آیت مبارکہ کی تلاوت۔ سورہ اعراف جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک اہم سورۃ مبارکہ ہے، اور یہ جو سورۃ مبارکہ ہے سورہ اعراف، ترتیب کے اعتبار سے 7 نمبر سورۃ مبارکہ ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں اس سورۃ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے جو مضامین ہوں گے وہ کس قسم کے ہوں گے۔ اس سورۃ مبارکہ میں 24 رکوع اور 206 آیات مبارکہ ہیں۔ اعراف جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کون لوگ ہوں گے، اصحاب اعراف کون ہوں گے، اس کے بارے میں شدید اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی تو یہ لوگ اصحاب اعراف کہلائیں گے۔ تو آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ اعراف سے 29 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر 32 نمبر آیت مبارکہ تک۔ تو آئیے سب سے پہلے 29 نمبر اور 30 نمبر یہ 2 آیات مبارکہ ہیں، ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
كما بدأكم تعودون تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت اور اس کی عبادت کرو نرے یعنی خالص اس کے بندے ہو کر جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ جی محترم ناظرین کرام، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ یہاں بات کیا ہو رہی ہے اور یہ جو کلام آیت نمبر 29 سے بیان ہوا ہے کہ قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو مجھے عدل کا حکم دیا ہے، میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ نماز کے لیے میں صدق کے ارادے سے کھڑا ہوں اور خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کروں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جو آیت مبارکہ 28 نمبر ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہ ویسے تو جو اہلیان مکہ تھے زمانہ جاہلیت میں بڑے ہی برے ان کے اطوار تھے اور بہت ہی غلط ان کی عادتیں تھیں۔ ان غلط عادتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تو برہنہ ہو کر بغیر لباس ہو کر کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب اس طرح کا کوئی فحش اور برا کام کرتے اور انہیں روکا جاتا تو وہ کہتے وجدنا علیہا آباءنا، یہ کام کرتے ہوئے تو ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے۔ دوسری وہ بات مزید اس سے بھی کبھی یہ کہتے واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے اللہ رب العزت بری باتوں کا، فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے بری باتوں میں برے لوگوں کی تقلید کرنا خود پر لازم قرار دے دیا تھا، اور اوپر سے یہ کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ سب کچھ کرنے کا انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ان کے برے فعل کو یہاں بیان کیا گیا، ان کی قباحت کو یہاں بیان کیا گیا آیت نمبر 28 میں، اور پھر آیت نمبر 29 میں کیا ارشاد فرمایا گیا اس کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ فرمایا گیا قل امر ربی بالقسط، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے عدل قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے کہ نماز سے متعلق اہم احکامات۔ عدل قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا کہ عدل جو ہے افراط و تفریط کے درمیان ایک کیفیت کا نام ہے۔ عدل قول میں بھی ہوتا ہے، عدل فعل میں بھی ہوتا ہے، اور یہ لفظ عقائد، اعمال، ذاتی اور قومی اعمال تمام چیزوں کو شامل ہے۔ یعنی عدل عقائد میں بھی ہے، عدل اعمال میں بھی ہے، عدل جو ہے وہ ذاتی افعال میں بھی ہے، عدل معاشرے کے جو افعال ہیں یا قومی جو افعال ہیں ان میں بھی ہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں بندہ افراط کا شکار ہو یا تفریط کا شکار ہو، بلکہ توازن برقرار رکھنا اس کی اہمیت ہر جگہ پر ہے۔ دین اسلام کا جو پورا نظام ہے
یہ توازن پر مبنی ایک نظام ہے، اور دین اسلام جس جس شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ان تمام شعبہ جات میں جو بھی احکامات ہیں بلا شبہ توازن اور عدل پر مبنی ہیں۔ تو فرمایا کہ کل اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے امر ربی بالقسط، میرا رب تو عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل ایک نظام کا نام ہے، عدل کے اندر ایک حسن ہے، خوبی ہے، جبکہ بے حیائی ایک قبیح چیز ہے، ایک بری چیز ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے؟ نہیں، جو تم کرتے ہو اللہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اور عبادت کس طرح کرنی چاہیے؟ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد۔ ہمارا دوسرا نقطہ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے چہروں کو متوجہ کر لو۔ لفظ مسجد جو ہے ظرف کا صیغہ ہے، وہ وقت کہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ وقت بھی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے، اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے یعنی نماز پڑھنے کی جگہ وہ بھی یہاں مراد لی جا سکتی ہے۔ اور نماز تو بہت ساری جگہوں پہ پڑھی جاتی ہے، لیکن ایک خاص جگہ ہے، اس خاص جگہ کا نام ہے مسجد بیت الحرام، اور وہاں کعبہ شریف ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کعبے کی طرف اپنا منہ کر لو۔ نماز میں قبلے کی طرف جو رخ کرنا ہے، کئی اور آیات مبارکہ ہیں ان سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور خاص یہ جو آیت مبارکہ ہے 29 نمبر آیت مبارکہ، اس حصے سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر قیام کرنا ہے، اقیمو کھڑا ہونا ہے، نماز کا قیام فرض ہے، اور نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے۔ اور اگر اس کا معنی وقت لیا جائے تو پھر نماز کا جو وقت ہے یہ اس کی تشریح ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا جب وقت ہو جائے، کہ لفظ ظرف جو ہے وہ جگہ اور وقت دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اور اگر مسجد سے مراد جائے نماز ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو پھر ائمہ تفاسیر نے اس حصے کی تفسیر یہ بیان کی کہ جہاں بھی مسجد بنا دی گئی ہے وہاں جو نماز ہے قائم ہو سکتی ہے۔ ویسے تو اس امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ نماز صرف مسجد ہی میں نہیں ہوتی، بلکہ پوری کی پوری جو روئے زمین ہے وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی جو امتیں تھیں ان کے جو احکامات تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ نماز پڑھنے کی جو جگہ خاص کر دی گئی وہیں نماز ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی تھی۔ اس امت کو یہ خصوصیت دی گئی کہ ہر جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں بات جماعت کی اگر ہو رہی ہے تو جماعت جو ہے وہ مسجد میں قائم کی جاتی ہے۔ اب ایک شہر میں ایک سے زیادہ مسجدیں بھی ہوتی ہیں، تو تفسیر اس حصے کی اس معنی پر اور اس صیغے پر کہ ظرف سے مراد جگہ لی جائے، یہ ائمہ تفسیر نے بیان کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے، میں نے اپنے محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے جبھی میری نماز ہوگی، بلکہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جو بھی ایسی مسجد ہے کہ جہاں امام امامت کے لائق اور قابل ہے تو وہاں جا کر نماز جماعت کے اندر شرکت کی جا سکتی ہے۔ ہر ایسی جگہ پر جماعت میں شرکت کرنا ممکن ہے۔ تو ایک لفظ ہے لیکن اس ایک لفظ کی 3 مختلف تفاسیر ہیں،
اور تینوں ہی جو تفاسیر ہیں وہ نماز کے گرد گھومتی ہیں کہ بیت اللہ مراد ہو تو مراد یہ ہوگا کہ کعبہ کی طرف نماز کے وقت رخ کرنا ہے. اگر جائے نماز مراد ہو تو اس کی کیا تفسیر ہوگی وہ ہم نے بیان کیا. وقت مراد ہو تو نماز، ہر نماز کا ایک وقت ہے. جو 5 وقتہ نمازیں ہیں جب ان کا وقت آئے گا جبھی وہ نمازیں قائم کی جائیں گی. آیت نمبر 29 کے اگلے حصے میں فرمایا گیا وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اے لوگو نماز قائم کرنی ہو یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کی عبادت کو بجا لانے کا معاملہ ہو، اس کے لیے بات ضروری ہوگی کہ بندے کی جو نیت ہے وہ خالص ہونی چاہیے، ریا کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. بندہ عبادت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے. بات اگر نماز کی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جو اگلا جملہ ہے اس کو اگر ہم ملاتے ہیں تو پھر مفسرین نے لکھا کہ اس حصے سے نماز کی جو ایک اہم شرط ہے نیت کا ثبوت، کہ نماز کے لیے نیت شرط ہے، یہاں اس کا بیان ہو رہا ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہونے لگو، اس کی بارگاہ میں جب نماز پڑھنے لگو تو سچی نیت کرنی ہے. تو نماز کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں نیت کرنا بھی ایک شرط ہے کہ بندہ نماز کے لیے نیت کرتا ہے کہ وہ کیا کرنے لگا ہے. وہ نیت کرتا ہے کہ میں مثلا ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں. فرضوں میں تعیین فرض کرنا یہ ضروری ہے. سنتیں پڑھنی ہیں، نفل پڑھنے ہیں. اس نے مطلق یہ کہہ دیا کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی کافی ہے، لیکن فرض پڑھتے ہوئے تعین کرنا کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں یہ ضروری ہے. تو جہاں تعین فرض کرے گا بندہ وہیں یہ نیت کرے گا کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کرتا ہوں. تو نیت جو ہے وہ نماز کی اہم شرط ہے، اور نیت کے اندر اس بات کا استحضار ہوتا ہے، اس بات کا اعادہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ عبادت کر رہا ہے. اگر کوئی شخص ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایسی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اسے توبہ کرنی پڑے گی اس عمل پر جو اس نے کیا. اور نیت جو ہے اور خلوص جو ہے اللہ کے لیے یہ عبادات میں بے حد ضروری ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو، تمہارا قلیل عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو، 5 فرض نمازیں پڑھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو. یہ اعمال جب کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو عبادات کی مقبولیت کے لیے خلوص بے حد ضروری ہے. بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف. جو آیت نمبر 30 ہے اسے ہم نے اس کی تلاوت کو یوں شامل کیا ہے کہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، ورنہ اس میں جو احکام کے متعلق جو باتیں ہیں وہ بیان نہیں کی گئیں. اب ہم تلاوت سنیں گے آیت نمبر 31 اور 32 کی. آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے. يا بني آدم
خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تم فرماؤ، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاک رزق؟ تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے، دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے. ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے. یہ محترم ناظرین کرام، آیت نمبر 31 اور 32 میں نماز کے حوالے سے بڑے ہی اہم احکامات بیان کیے گئے ہیں. فرمایا گیا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کا وقت آئے تو زینت کو اختیار کرو. زینت سے کیا مراد ہے؟ بات چل رہی تھی کفار کے طرز عبادت کی. اہل مکہ کس طریقے سے طواف کیا کرتے تھے. وہ طواف کرتے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنا کرتے تھے. بےہودگی کے ساتھ وہ عبادت جیسے اہم کام کو بجا لایا کرتے تھے. ایک مسلمان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے حالت نماز میں ستر کو لازم قرار دیا ہے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31، یہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ نماز جب پڑھنی ہے تو لباس میں پڑھنی ہے. بے لباس حالت میں نماز ادا نہیں کرنی. تو نماز کے لیے جو ستر عورت کی شرط ہے وہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہی ہے. ستر عورت کسے کہتے ہیں؟ ستر عورت سے مراد یہ ہے کہ بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے. اب مرد اور عورت کے تعلق سے ستر عورت کی تفصیل مختلف ہے. مرد ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت جو بدن کا حصہ ہے، مرد کا بدن کا یہ حصہ ستر عورت میں شامل ہے. یعنی کم از کم اتنا حصہ چھپانا اس کے لیے فرض ہے نماز میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جناب بنیان بھی نہ پہنے اور قمیض بھی نہ پہنے، صرف لنگی پہن لے یا اتنے حصے پر پاجامہ ڈال لے، وہ کافی ہے. فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے الفاظ ہی سے استعمال کیے ہیں، خذوا زینتکم، کہ وہ حیت اختیار کرنی ہے، وہ اسلوب اختیار کرنا ہے کہ جو اللہ کی تعظیم، اللہ رب العزت کی بندگی کے زیادہ سے زیادہ قریب ہے. تو جب بندہ ایک دنیاوی افسر کے سامنے بنیان اتار کے نہیں جاتا، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں کھڑا ہو، یہ کیوں کر نماز کے آداب کے خلاف نہیں ہوگا. تو ایک ہے فرض کی ادائیگی کہ ستر عورت جتنا حصہ اگر چھپا رہا، ستر عورت ہو گیا تو فرض کی ادائیگی ہو گئی. لیکن اس کے بعد اور چیزیں بھی کسی اور اعتبار سے اس پر لازم ہیں. عورت کا جو ستر ہے اس کی مختلف حالتیں ہیں. عورت کے ستر کی کم از کم 3 حالتیں ہیں. عورت کا ایک ستر ہے محارم کے لیے،
یعنی جب وہ اپنے بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے جاتی ہے تو بال کھول سکتی ہے، کئی اعضاء ایسے ہیں جو کھول سکتی ہے، لیکن جب وہ اجنبی کے سامنے جائے گی، ایک اجنبی مرد اس کے سامنے ہوگا، اس وقت ستر اس کا کچھ اور ہوگا. اب وہ بال بھی نہیں کھول سکتی، اب اس کی تھوڑی کے جو نیچے کا حصہ ہے یہ بھی ستر میں داخل ہے، گردن بھی ستر میں داخل ہے، اس کی کلائی بھی ستر میں داخل ہے. تو عورت کا، ایک عورت کے لیے ستر، اس کی تفصیل کچھ اور ہے. ایک عورت کا ستر محارم کے لیے، اس کی تفصیل کچھ اور ہے. اور ایک عورت کا ستر ایک اجنبی مرد کے لیے، اس کی تفصیل کچھ اور ہے. نماز کے وقت عورت کس طرح کا ستر اختیار کرے اس کے لیے فرض ہے. یہ وہ ستر ہے جو ایک اجنبی کے لیے قرار دیا گیا ہے، یعنی سوائے 5 اعضاء کے، منہ کی ٹکلی، ہاتھ کی جو کلائیاں ہیں، دونوں ہاتھ کی کلائیاں، اور دونوں پاؤں کے جو پنجے ہیں، ان 5 اعضاء کے علاوہ حالت نماز میں عورت کے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں ہونا چاہیے. یہ پورا کا پورا جسم اس کے لیے چھپانا ضروری ہے. اپنے بالوں کو بھی چھپائے گی، دوپٹہ اتنا باریک نہیں پہنے گی کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے، تھوڑے کے نیچے کا حصہ بھی ظاہر نہیں ہوگا، گردن بھی ظاہر نہیں ہوگی، کلائیاں بھی جو ہیں وہ عورت کی ظاہر نہیں ہوں گی. تو نماز کے لیے جو عورت کا ستر ہے وہ کیا ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. مزید اگر آپ عورت کے ستر کے متعلق تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں مزید تفصیل کے ساتھ عورت کے ستر کی جو مختلف کیفیات ہیں اور جو مختلف زاویے ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو موجود ہے. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ جب نماز پڑھنے لگے، مرد ہو یا عورت ہو، واضح فرما دیا گیا یا بنی آدم، مرد بھی بنی آدم میں داخل ہے اور عورت بھی بنی آدم میں داخل ہے. خذوا زینتکم، ستر کو لازم کرنا ہے، اور نماز میں بے ستری اختیار نہیں کرنی. اگر نماز میں ستر کھلا رہ جائے، یعنی جو تفصیل بیان کی گئی کہ مرد کا جو ہے وہ ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ستر میں داخل ہے، عورت کا جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پورا جسم 5 اعضاء کے علاوہ ستر میں داخل ہے، کوئی حصہ کھلا رہ جاتا ہے، پھر بڑی تفصیل ہے کہ جناب ایک حصہ کھلا رہا تو اس کا جو چوتھائی ہے اس سے کم معاف ہے. کئی اعضاء کھلے رہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ چھوٹا عضو کون سا تھا. پھر پوری ایک تفصیل طلب معاملہ آگے بڑھتا ہے کہ جناب ستر کھلا رہنے کی وجہ سے کتنا کھلا رہا، نماز ادا ہوئی یا نہیں ہوئی. تو نماز کی ادائیگی کے لیے، فرضیت ساقط ہونے کے لیے ستر جو ہے نماز کا ایک اہم فرض ہے. صرف عورتیں ہی نہیں، مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں، کہتی ہے کون دیکھنے والا ہے، تو وہ کئی اعضاء کے تعلق سے غفلت برت جاتی ہیں، خاص طور پر ان کے بال جو ہے وہ نماز کی حالت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی بعض اوقات ایسی حیت اپناتے ہیں کہ جس سے ان کے ستر کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں، بعض اوقات پینٹ کی ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے کہ کمر کے نیچے سے حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا ستر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو کتنا ظاہر ہوا؟ جو فرضیت کی ادائیگی جتنے حصے سے ضروری تھی، آیا کہ وہ حصہ کھلا رہا یا پوشیدہ رہا، یہ ایک الگ تفصیل طلب معاملہ ہے. لیکن ستر کا تھوڑا سا حصہ بھی غیر کو نظر آئے یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے. تو ستر چھپانا اور دوسروں سے چھپانا اور خاص طور پر نماز میں چھپانا،
اس کی پوری اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو فرمایا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کا وقت ہو جائے تو ستر اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس کا عام معنی لیں، زینت کہتے ہیں ایک عمدگی کو، ایک خوبی کو۔ عمومی معنی کے اعتبار سے بھی اس آیت کا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جب بندہ نماز میں جاتا ہے تو جس طریقے سے ایک افسر کے پاس جاتے ہوئے، ایک بڑے آدمی کے پاس جاتے ہوئے ایک اہتمام ہوتا ہے، کنگھی کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے کہ جناب میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں، تو نماز تو مومن کی معراج ہے۔ نماز کے اندر تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، تو نماز کے لیے پورا ایک اہتمام ہونا چاہیے۔ صاحب تفسیر مدارک لکھتے ہیں وَسُنَّةُ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَحْسَنَ حَيَّتِهِ لِلصَّلَاةِ، سنت یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگے تو اچھی حیت اختیار کرے، اور اچھی حیت کے اندر خوشبو لگانا بھی شامل ہے، اچھی حیت کے اندر اچھے جو کپڑے پہننا ہے وہ بھی شامل ہے۔ ان چیزوں کو اختیار کرے اور ایک اچھا حلیہ اپنا کر نماز کی ادائیگی کرے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی ٹی شرٹ پہنی ہوئی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، بنیان پہنی ہوئی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ ان سب کے فقہی جو جوابات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو ایک بنیادی نقطہ ہے، اگر آپ کے سامنے وہ بنیادی نقطہ رہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، تو ایک اہتمام سے جائے بندہ، نماز پڑھنے لگے بطور خاص خوشبو لگائے، نماز پڑھنے لگے بطور خاص دیکھے کہ میں اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں یا نہیں۔ اگرچہ کہ جو گھر کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں نماز پڑھنا معیوب نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ بدبو نہ ہو کپڑوں کے اندر۔ بعض لوگ ایسا کام کاج کرتے ہیں کہ ہر وقت ان کے کپڑوں سے بدبو آئی رہتی ہے، تو بدبو والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن کپڑوں کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ اچھا لباس ہو۔ بزرگوں کی عادت تھی، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نماز کے لیے اپنا لباس الگ رکھا کرتے تھے، خاص جب نماز کا وقت ہوتا وہ لباس پہنتے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ فرمایا گیا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اس آیت مبارکہ کے تحت کل ما شئتا، کہ جو چاہتے ہو حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور جو چاہتے ہو حلال چیزوں میں سے پیو، دو کام نہیں کرنے، ایک اسراف نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ اترانا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے کھانے کی بنیاد پر، اپنے لباس کی بنیاد پر، اپنے روپے پیسے کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں۔ یہ دو کام نہیں کرنے، ان دو کاموں کے علاوہ خیر ہی خیر ہے۔ بات ہو رہی ہے اسراف کی، تو تفسیر مدارک میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہارون رشید بادشاہ کا ایک طبیب تھا، نصرانی تھا وہ۔ ایک دن ایک بزرگ جن کا نام علی بن حسین بن واقد ہے، وہ نصرانی جو طبیب تھا ان سے کہنے لگا کیا قرآن پاک میں طب کے حوالے سے بھی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ علم تو دو ہی ہیں، ایک علم جو ہے وہ ابدان کے لیے ہے اور ایک علم دین کے لیے ہے، تو قرآن میں دین تو ہے، کیا قرآن میں طب بھی ہے؟ تو یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے طب کو، علم طب کو ایک نصف آیت میں بیان کر دیا ہے، اور وہ آیت یہ ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو کھانے میں اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جہاں ایک ہمیں اصول دے رہی ہے کہ اسراف نہیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں طب کا پہلو بھی موجود ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا قرآن پاک میں ہے، بتاؤ کیا تمہارے رسول اکرم علیہ السلام کے اقوال میں بھی طب کا ذکر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المیدۃ بیت الداء،
کہ میدا جو ہے وہ بیماریوں کا گھر ہے، اور آپ نے فرمایا والحمیۃ راس کل دوا، کہ بخار جو ہے بہت ساری بیماریوں کا حل ہے۔ اب تو طبیب حضرات اس پر گفتگو کریں گے کس کس نقطے سے جو ہے وہ بخار جو ہے بیماریوں کا حل ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بدن کو جو وہ چاہتا ہے وہ پورا کرنے دو، اور بھی کچھ ایسی روایتیں ہیں کہ اپنے بدن پر اتنی مشقت نہ لا دو کہ وہ بالکل بیٹھ اس سواری کی طرح ہو جائے جو چل ہی نہ سکے۔ تو یہ نصرانی حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اچھا تمہارے دین میں تو سب کچھ موجود ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جس میں فرمایا گیا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ اے لوگو جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے حرام قرار نہ دو۔ تو وہ زینت، وہ حلال چیزیں جس کا استعمال جائز ہے، جس کا پہننا جائز ہے، جس کا لگانا جائز ہے، انہیں اگر کوئی حرام قرار دیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر افطرا باندھتا ہے۔ والطیبات من الرزق، اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو حلال ہے، جو طیب ہے، کوئی اسے حرام قرار دیتا ہے وہ بھی اللہ پر افطرا باندھتا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، زینت کی چیزیں ہوں، حلال زینت، جائز زینت، ایمان والوں کے لیے حلال ہے۔ خالصۃ یوم القیامہ، خاص طور پر قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ نعمتیں عطا کرے گا، جنت کی نعمتیں، جنت کا رزق، جنت کی زینت عطا کرے گا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور جو لوگ عمل کرنے والے ہیں، دانش رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو لے کر بعض لوگ تجاوز بھی کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر قسم کی زینت ہر کسی کے لیے حلال ہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ خود عورت کے لیے بہت ساری زینتیں سوگ میں حرام ہو جاتی ہیں، جب وہ بائن طلاق کی عدت میں ہو، جب وہ موت کی عدت میں ہو، تو عورت کنگھا نہیں کر سکتی، عورت تیل نہیں لگا سکتی، عورت نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، عورت خوشبو نہیں لگا سکتی۔ تو عورت کے لیے بہت ساری زینتیں ہیں جو مرد کے لیے نہیں ہیں، اور خود عورت کے لیے بھی کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں زینت کرنا اس کے لیے ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو مرد کی زینت اور ہے، عورت کی زینت اور ہے۔ زینت حلال ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جناب سرخی لگا کر آ جائے۔ مرد کے لیے عورت کی مشابہت کرنا جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے زینت کیا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، وہ تیل لگائے، وہ کنگھا کرے، وہ خوشبو لگائے، یہ مرد کی زینت ہے۔ عورت کی جو زینت ہے وہ الگ سے زینت ہے، وہ میک اپ کر سکتی ہے، وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے۔ یہ بناؤ سنگار، یہ میک اپ اس نے اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، چادر اور چار دیواری میں ظاہر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ غیر مردوں کے لیے اپنا حسن ظاہر کرے، اپنا سنگار ظاہر کرے، اپنی زینت ظاہر کرے، نہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی دیگر جو آیات ہیں وہ یہاں جو حکم بیان ہوا اس کو خاص کرتی ہیں، محدود ہونا بیان کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی روح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔